أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اچھا، کل کا جو سبق تھا وہ ہم ایک بار دوہرا لیتے ہیں. دکھائیے کل کا سبق. سب سے پہلے مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. تو تجوید سے کیا مراد ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ. اچھا جی، سوال نمبر 2، مخارج کتنے ہیں؟ اچھا، سوال نمبر 2، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخرج کہتے ہیں حرف نکلنے کی جگہ. اچھا جی، مخارج کتنے ہیں؟ جواب، مخارج کی تعداد 16 بتائی گئی ہے اور 14 بتائی گئی ہے، پر 17 جو ہے وہ زیادہ عام ہے. ٹھیک ہے. سوال، حروف تہجی یعنی کہ عربی حروف کتنے ہیں؟ جواب، عربی حروف 29 ہیں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عربی حروف اگر 29 ہیں تو مخارج 17 کیوں؟ جواب، اصل میں تو مخارج بھی 29 ہونے چاہیے تھے، مگر ہر حرف کا مخرج الگ الگ بیان کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے. ماہرین فن نے جو قریب قریب سے حروف ادا ہونے والے تھے ان کو ایک ہی مخرج بیان کر دیا. اچھا جی، مخرج نمبر 1 جو ہے وہ ہے ساؤنڈ کا مخرج. ٹھیک ہے. تو ہم مخرج نمبر 1 آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں مخرج نمبر 2 سے، یعنی کہ حلق سے. حلق کا کون سا حصہ؟ جو سینے کی طرف ہے. حلق کے تین اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. یہ حلق ہے، پہلا اسٹیپ، دوسرا، تیسرا. حلق کے 3 حصے ہو گئے. ٹھیک ہے. پہلے حصے سے کیا ادا ہوگا؟ مخرج نمبر 2، حمزہ ہا. اگر ہاتھ رکھ کے فیلنگ لینا چاہیں تو فیل کر سکتے ہیں. حمزہ ہا یعنی کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. حمزہ ہا. اس مخرج کا نام ہے اقصاء حلق. اگر کوئی پوچھے اقصاء حلق کسے کہتے ہیں تو فوراً ذہن میں آ جائے حمزہ ہا کو اقصاء حلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سینے کی طرف ہے. اقصاء حلق سینے کی طرف والا حصہ، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ ہا. اس کے بعد آ جائے درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ یعنی کہ سینے سے اوپر. مخرج نمبر 3، عین ہا. وسط کہتے ہیں درمیان کو. ٹھیک ہے. اردو میں کہتے ہیں درمیانی اور عربی میں کہتے ہیں وسط. وسط حلق یعنی کہ حلق کا درمیان والا حصہ. اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ عین ہا، عین ہا. سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں وسط حلق. مخرج نمبر 4 میں ہے غین خا، جو بالکل آخر منہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے. حلق کا وہ حصہ، آخری حصہ جو بالکل منہ کی جانب ہے. ٹھیک ہے. سینے کے حصے سے حمزہ ہا، درمیانی حصے سے عین ہا، اور حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے غین خا. یہ بالکل ہڈی ہے. یہاں پر ہاتھ رکھ کے ادا کرنا چاہیں ادا کریں. غین خا. ٹھیک ہے. ان 6 حروفوں کو حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 6 حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی، کیونکہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. یہ ہمیں شٹ پٹ یاد ہو، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کیونکہ آگے جا کے انہی 6 سے قانون بنیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں فر یاد ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ تو سبھی کر دیں مگر یہ ہمیں ازبر یاد ہو. اچھا جی، اب ہم زبان کی طرف آتے ہیں. زبان کی جڑ سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان کی جڑ مخرج نمبر 5 قاف کا ہے. زبان کی جڑ جب کوے کے، کوا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو منہ اگر کھولیں گے نا، بڑا سا منہ کھولیں گے، اندر ایک لڑکی جو ہوتی ہے، اسے کوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے پاس زبان کی جڑ جب نرم تالو سے ٹکر کھائے، اگر ہم ہاتھ رکھ کے کوشش کریں
محسوس کرنے کی، پہلے سخت تالو آتا ہے پھر آگے جا کے نرم تالو آ جاتا ہے. چیک کریں پہلے نرم تالو ہے آخر میں سخت تالو ہے. ٹھیک ہے، شروع میں سخت تالو ہے آخر میں نرم تالو ہے. نرم تالو سے کیا نکلے گا؟ جب زبان کی جڑ نرم تالو سے ٹکر کھائے تو کیا نکلے گا؟ قوف. قوف. کسی بھی حرف کا مخرج یعنی کہ نکلنے کی جگہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حرف کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے حمزہ لگا لیں اور اس کے ہجے کریں. کیسے؟ حمزہ قوف زبر اق. جہاں زبان ٹکرائے گی وہی مخرج کہلائے گا. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 5 قوف. زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو حرف قوف ادا ہوگا. سمجھ گئے؟ اب تھوڑا سا آگے آتے ہیں. زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے. مخرج نمبر 6 یہ ہے کاف کا. قوف کے مخرج سے ذرا ہٹ کر یعنی منہ کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں، پیچھے کی طرف تو حمزہ ہا عین ہا غین خا تھے نا، اب ہم حلق سے اوپر آ رہے ہیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا پھر قوف، اب قوف سے منہ کی جانب، یعنی کہ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو کاف ادا ہوگا. مخرج جاننے کا طریقہ اختیار کریں. محسوس ہوگا کہ زبان کہاں ٹکرا رہی ہے. زبان خود بخود پیچھے چلے گی. ان دو حروفوں یعنی قوف اور کاف کے مخرج کا نام لاحاتیہ ہے. لاحات اس کوے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو منہ کھولیں گے تو سامنے لٹکا ہوا ہے کوا. یہ کوا اصل میں ہے کیا چیز؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، اللہ پاک کا یہ نظام ہے، قدرتی نظام ہے کہ یہ جو جبڑا سا بنا ہوا اوپر لٹکا ہوا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نالی میں جا کے پھنس جاتا ہے تاکہ ہمارا کھانا یا پینا وہ سانس میں نہ جائے، یعنی کہ دماغ میں نہ جائے. اللہ پاک کا نظام ہے یہ اس لیے بنا ہوا ہے. جب ہم کچھ کھائیں گے تو یہ فوراً جا کے سانس کی نالی بند کر دیتا ہے جب کچھ گزر رہی ہو نا، تاکہ یہ پیٹ کی جگہ وہاں نہ چلے جائے، دماغ کی طرف. اچھا جی، حمزہ ہا اقصی حلق عین ہا وسط حلق غین خا ادنی حلق. ٹھیک ہے، ان کے مخرج کا الگ الگ نام ہے. مخرج نمبر 2 کا اقصی حلق، مخرج نمبر 3 کا وسط حلق، مخرج نمبر 4 کا ادنی حلق. ان 6 حروفوں کو پھر ایک نام دیا گیا حروف حلقی. یہ تو آسان ہے کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں. اس کے بعد قاف اور کاف، ان دونوں مخرج کا ایک ہی نام ہے لاحاتیہ، یعنی کہ کوے کے پاس والے حرف. قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ جب نرم تالو سے ٹکر کھائے، اگر کوئی جیسے عدنان بھی پوچھتے کہ قاف کا مخرج کیا ہے تو کیا کہیں گے؟ زبان کی جڑ جب نرم تالو سے ٹکر کھائے تو قاف ادا ہوگا. اور کاف کیسے ادا ہوگا؟ قاف کے مخرج کے قریب ہی ذرا منہ کی جانب وہی زبان کی جڑ جب سخت تالو سے ٹکر کھائے تو کاف ادا ہوگا. حروف لاحاتیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. حروف لاحاتیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، قاف اور کاف. ان کی تعریف بتائیں تو پھر وہ مخرج کی تعریف بتائیں گے. وہ جیسے پڑھیں گے خود ہی تعریف قاف. ہاں خود بخود انشاءاللہ جب ہم قاعدہ پڑھیں گے تو پریکٹس بھی آ جائے گی انشاءاللہ. پہلے تو ہمیں مخرج سیکھنے ہیں کہ حرف نکلتے کہاں سے ہیں اور کیسے نکلتے ہیں. صدق اللہ العظیم.